ایک تصویر دکھانی ہے اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ فون پر اسے ڈسکس نہیں کیا جا سکتا، ریمنڈ نے سنجیدہ لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر سائیڈ میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے الماری کھول کر اس میں رکھا ہوا اپنا بریف کیس اٹھا کر سائیڈ تپائی پر رکھا اور پھر اسے کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکالا اور بریف کیس بند کر کے وہ مڑا اور دوبارہ اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے لفافہ کھول کر اس میں سے ایک تصویر نکالی اور عمران کے سامنے رکھ دی۔ عمران نے تصویر اٹھائی اور غور سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ دو لڑکیوں کی تصویر تھی، یہ تو جڑواں لگتی ہیں، کون ہیں یہ؟ عمران نے کہا تو ریمنڈ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہاں، یہ ٹوئن سسٹرز ہیں اور انہیں ٹوئن سسٹرز ہی کہا جاتا ہے، ریمنڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، میں نے تصویر دیکھ لی، اب بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمران نے تصویر کو واپس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم انہیں نہیں جانتے؟ ریمنڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں تو دنیا میں موجود لاتعداد لڑکیوں اور عورتوں کو نہیں جانتا، عمران نے معصوم سے لہجے میں کہا تو ریمنڈ بے اختیار ہنس پڑا۔ یہ کاسبہ کی سرکاری ایجنسی فارٹون سے متعلق ہیں، ان کا سیکشن علیحدہ ہے جسے ٹوئن سسٹرز سیکشن کہا جاتا ہے، ریمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو یہ ایجنٹ ہیں، پھر کیا تم ان کا رشتہ کرانے پاکیزہ آئے ہو؟ ویسے یہاں بہت سے ٹوئن برادرز موجود ہوں گے جو یورپی ٹوئن سسٹرز سے شادی کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، اور اگر تم چاہو تو تمہیں کپل میکنگ میں خاصا معقول کمیشن بھی مل سکتا ہے، عمران نے کہا۔ کپل میکنگ کیا مطلب؟ یہ کوئی نئی میکنگ ہے؟ ریمنڈ نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ شادی کرانے والے پہلے اپنے دفتر پر میرج بیورو لکھتے تھے، لیکن اب وہ کپل میکنگ لکھتے ہیں، یعنی جوڑے بنانے والے، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ تو ریمنڈ ایک بار پھر ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم سنجیدہ نہیں رہ سکتے، لیکن اب جو بات میں تمہیں بتاؤں گا وہ یقیناً تمہیں سنجیدہ کر دے گی۔ یہ ٹوئن سسٹرز ایک مشن کے تحت پاکیزہ پہنچ رہی ہیں یا پہنچ چکی ہیں، مجھے چونکہ وہ جانتی ہیں اس لیے میں نے تمہیں اپنے کمرے میں کال کیا ہے، ورنہ میں ٹیکسی کر کے خود تمہارے فلیٹ پر پہنچ جاتا، ریمنڈ نے کہا۔ مشن کیا ہے؟ عمران نے واقعی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تمہارے دفاعی سائنسدانوں نے میزائل کو ہٹ کرنے کے لیے ایک خصوصی گن تیار کی ہے جسے AM گن کا نام دیا گیا ہے، یعنی اینٹی میزائل گن۔ اس کی شہرت پوری دنیا میں پھیل چکی ہے۔ اس گن کی وجہ سے میزائل شکن نظام کو اب کہیں فکس کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ گن اپنا نشانہ ڈھونڈ لیتی ہے اور پھر ہر صورت میں میزائل کو ہٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہ گن بظاہر عام صرف فوجی گن ہے، کسی کو یہ معلوم ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ عام فوجی گن ہے، جیسے روسیہ کی کلاشنکوف یا ایکریمیا کی روزی گن ہے۔ یہ ٹوئن سسٹرز اپنے ملک کاروشا کے لیے یہ گن یہاں سے چوری کر کے کاسبہ لے جانے کے مشن پر آ رہی ہیں تاکہ اس کی مدد سے ان کے سائنسدان مزید گنیں بنا کر اپنی فوج کو دے سکیں، ریمنڈ نے کہا۔ تم یہ اطلاع دینے کیوں آئے ہو؟ تمہاری اس میں کیا دلچسپی ہے؟ عمران نے کہا۔ کاروشا اور کاسبہ ہمسایہ ملک ہیں، لیکن دونوں کے درمیان صدیوں سے ازلی دشمنی چلی آ رہی ہے۔ کاروشا میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہے، جبکہ کاسبہ میزائل ٹیکنالوجی میں ابھی ابتدائی دور میں ہے۔ البتہ انہوں نے اینٹی میزائل سسٹم فکس کیے ہوئے ہیں جنہیں آسانی سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے، اس لیے کاسبہ کے حکام نے فیصلہ کیا کہ پاکیزہ سے AM گن حاصل کی جائے۔ انہوں نے شاید پہلے حکومت پاکیزہ سے درخواست کی، لیکن پاکیزہ نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ایسی کوئی گن پاکیزہ میں تیار نہیں کی جا رہی، جس پر انہوں نے اسے چوری کرنے کا سوچا، اور اب یہ مشن ٹوئن سسٹرز سیکشن کے ذمہ لگایا گیا ہے اور یقیناً اسے ہمارے خلاف استعمال کیا جائے گا، ریمنڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تمہیں اس بارے میں معلومات کیسے ملی؟ عمران نے کہا۔ دشمنی کی وجہ سے ہم نے ان کے ہر ڈپارٹمنٹ میں مخبر چھوڑے ہوئے ہیں۔ ایک مخبر نے ہمیں رپورٹ دی کہ چیف سیکرٹری کاسبہ نے کاسبہ کے ملٹری انٹیلیجنس چیف کو حکم دیا ہے کہ ٹوئن سسٹرز کے ذمہ یہ مشن لگایا جائے۔ چنانچہ کرنل چارڈ نے ٹوئن سسٹرز کو اپنے خفیہ آفس میں کال کیا اور پھر مشن کی فائل انہیں دے دی۔ اس اطلاع پر کاروشا سیکرٹ سروس نے فیصلہ کیا کہ انہیں روکنے کے لیے تمہیں اس بارے میں باقاعدہ اطلاع دی جائے۔ میرے اور تمہارے تعلقات کے بارے میں چیف کو معلوم تھا، اس لیے چیف نے مجھے یہاں بھجوایا ہے، اور بس میرا یہی کام تھا۔ اب میں پہلی فلائٹ سے واپس چلا جاؤں گا، ریمنڈ نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ تو عمران نے سامنے میز پر پڑی ہوئی تصویر دوبارہ اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے کے بعد اسے جیب میں ڈال لیا۔ اوکے، تم نے اچھا کیا کہ مجھے پوری تفصیل بتا دی، میں کوشش کروں گا کہ پاکیزہ کی یہ گن چوری نہ ہو سکے، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹھو، میں نے تو تمہاری کوئی خاطر خدمت ہی نہیں کی، ریمنڈ نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ دو خوبصورت لڑکیاں میری جیب میں پہنچ چکی ہیں، اس سے بڑی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ایک بات میں بھول گیا تھا، ٹوئن سسٹرز آپس میں ہر وقت اس طرح لڑتی رہتی ہیں جیسے ہونہوار درندے لڑتے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کر سکتی، لیکن لڑائی کے باوجود دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ اور یہ بھی بتا دو کہ دونوں خطرناک حد تک ذہین، تیز اور مارشل آرٹ کی ماہر اور بہترین نشانہ باز ہیں، بالکل اس طرح
جس طرح تمہارے بارے میں مشہور ہے کہ تم بظاہر مصری باتیں اور حرکتیں کرتے رہتے ہو، معصوم سا تمہارا چہرہ ہے، لیکن در حقیقت تم انتہائی ذہین اور خطرناک آدمی ہو۔ ریمنڈ نے مزید بات کرتے ہوئے کہا، تم نے مجھے ڈرا دیا ہے، اب تو مجھے یہ بھی خوف آنے لگ گیا ہے کہ کہیں یہ دونوں میری جیب میں ہی لڑنا نہ شروع کر دیں، اور پھر میرا بھی وہی حشر ہوگا جو لڑنے والوں کو چھڑانے والوں کا ہوتا ہے کہ وہ بیچارہ دونوں لڑنے والوں سے پٹ جاتا ہے، عمران نے کہا، اور پھر وہ ریمنڈ سے اجازت لے کر کمرے سے باہر آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار دانش منزل کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ جب وہ دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو احتراماً اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، عمران نے رسمی فقرات کی ادائیگی کے بعد کہا، اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے وہ تصویر نکالی اور بلیک زیرو کے سامنے رکھ دی۔ یہ کون ہے؟ لگتی تو ٹوئنز یعنی جڑواں ہیں۔ بلیک زیرو نے تصویر اٹھا کر اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ ٹوئن سسٹرز ہیں اور اسی نام سے مشہور ہیں، یورپی ملک کاسبہ کی ایجنٹ ہیں، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور کو کان سے لگا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ داور بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتے ہی سرداور کی آواز سنائی دی، علی عمران MSc اکثر بازبانِ خود بول رہا ہوں، عمران نے اپنے مخصوص انداز میں کہا۔ ہر شخص اپنی ہی زبان سے بولتا ہے، بہرحال اس پر بحث بعد میں ہوگی، پہلے یہ بتاؤ کہ کیوں کال کی ہے؟ میں نے ایک انتہائی اہم میٹنگ کال کی ہوئی ہے، سرداور نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پاکیزا کے دفاعی سائنسدانوں نے ایک جدید ترین گن تیار کی ہے جس سے میزائل کو یقینی طور پر ہٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کا نام AM گن یعنی اینٹی میزائل گن رکھا گیا ہے، کیا میں درست کہہ رہا ہوں؟ عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بھی چونک کر حیران نظروں سے عمران کو دیکھنے لگا۔ ہاں، لیکن یہ تو ٹاپ سیکرٹ ہے، تمہیں یہ ساری تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی ہے؟ سرداور کے لہجے میں ایسی حیرت تھی کہ جیسے انہیں اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آپ سائنسدان بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں، آپس میں بیٹھ کر کسی معاملے کو ٹاپ سیکرٹ قرار دے دیتے ہیں اور پھر کنفرم ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ٹاپ سیکرٹ ہے۔ اس گن کے پیچھے یورپی ملک کاسبہ کی سیکرٹ سروس کے ایجنٹ پاکیزا آ رہے ہیں یا پہنچ چکے ہیں، اور ان کے ہمسایہ ملک کا ایک ایجنٹ مجھے اطلاع دینے آیا ہے تاکہ کاسبہ کے ایجنٹ یہ گن حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ یہ ٹاپ سیکرٹ ہے، اور مجھے کیسے اس بارے میں معلوم ہو گیا؟ عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ حیرت ہے کہ یہ معاملات کیسے لیک ہو جاتے ہیں، کون کرتا ہوگا؟ سرداور نے کہا۔ ہمارے اندر ہی کالی بھیڑیں موجود ہوتی ہیں جو صرف چند سکوں کی خاطر اپنا ضمیر فروخت کر دیتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ یہ گن کہاں پر موجود ہے؟ عمران نے کہا، اس گن پر فی الحال تجربات ہو رہے ہیں تاکہ اس کی رینج بھی بڑھائی جا سکے اور اسے مزید تیز رفتار بھی بنایا جا سکے تاکہ موجودہ دور کے تیز رفتار میزائلوں کو ہٹ کیا جا سکے، اور یہ سارا کام ایک خفیہ مقام پر واقع اسپیشل لیبارٹری میں ہو رہا ہے، سرداور نے جواب دیا۔ یہ خفیہ اسپیشل لیبارٹری کیا دارالحکومت میں ہی ہے یا کہیں اور؟ عمران نے کہا، دارالحکومت کے ایریا میں ہی ہے، سرداور نے گول مول سے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی حفاظت کا کیا انتظام ہے؟ عمران نے کہا، لیبارٹری مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہے اور اس کی حفاظت ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے، سرداور نے کہا۔ گن کا فارمولہ بھی وہیں ہوگا یا علیحدہ کسی جگہ رکھا گیا ہے؟ عمران نے کہا، چونکہ اس پر کام ہو رہا ہے اس لیے فارمولہ تو وہیں لیبارٹری میں ہی ہوگا، سرداور نے کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ سرداور سے وہ مقام تو معلوم کر لینا چاہیے تھا تاکہ ہم اس کا خیال رکھ سکتے، بلیک زیرو نے کہا۔ سرداور بات ہی گول مول کر رہے تھے اس لیے میں نے زیادہ زور نہیں دیا، البتہ ملٹری انٹیلیجنس کے چیف کرنل شاہ سے باقی معلومات مل جائیں گی، عمران نے کہا، اور ایک بار پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ بلیک زیرو سمجھ گیا کہ عمران اب کرنل شاہ سے رابطہ کر رہا ہے۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دینے لگی۔ چونکہ یہاں موجود فون میں لاؤڈر کا بٹن مستقل طور پر پریس رکھا جاتا تھا، اس لیے دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کی آواز بلیک زیرو کو بھی سنائی دے رہی تھی۔ یس، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ X2 کرنل شاہ سے بات کرائیں، عمران نے اس بار X2 کے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس سر، یس سر، ابھی سر، دوسری طرف سے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا گیا، اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔ سر، میں کرنل شاہ بول رہا ہوں، چند لمحوں بعد ملٹری انٹیلیجنس کے چیف نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کرنل شاہ، پاکیزا کی خفیہ لیبارٹری میں AM گن پر ریسرچ کی جا رہی ہے اور اس لیبارٹری کی سیکیورٹی ملٹری انٹیلیجنس کے پاس ہے، کیا آپ اپنے اقدامات سے مکمل طور پر مطمئن ہیں یا نہیں؟ عمران نے X2 کے مخصوص لہجے اور انداز میں بات کرتے ہوئے کہا۔ یس سر، یہ لیبارٹری مکمل طور پر انڈر گراؤنڈ ہے، اس کے آنے جانے کے راستوں پر انتہائی حساس آلات نصب کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری انٹیلیجنس کے 10 افراد میجر شریف کی سرکردگی میں سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور میجر شریف روزانہ مجھے رپورٹ دیتے ہیں، کرنل شاہ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔
ہمیں مصدقہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ اے ایم گن یا اس کے فارمولے کے حصول کے لیے غیر ملکی ایجنٹس پاکیزیہ کا رخ کر رہے ہیں، اس لیے لازماً وہ اس لیبارٹری پر ہی ریڈ کریں گے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ لیکن سر اس گن کو تو ٹاپ سیکرٹ رکھا گیا ہے، کرنل شاہ نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جس طرح ہم غیر ممالک سے انفارمیشن کسی نہ کسی انداز میں حاصل کر لیتے ہیں، اس طرح دوسرے ملکوں کے ایجنٹ بھی کام کرتے رہتے ہیں، انفارمیشن ملنا اتنا اہم نہیں ہے جتنا اس کی حفاظت، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں مزید چوکنا رہوں گا، کرنل شاہ نے کہا۔ اوکے، اسی لیے آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ عمران صاحب، آپ نے پھر وہ مقام نہیں پوچھا جہاں یہ لیبارٹری ہے، بلیک زیرو نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے اس لیے نہیں پوچھا کہ کرنل شاہ کے سامنے ایکس 2 کی پوزیشن خراب ہو سکتی ہے، جبکہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایکس 2 ہر چھوٹے بڑے معاملے سے آگاہ رہتا ہے۔ عمران نے کہا، آپ واقعی بہت دور کی سوچتے ہیں، لیکن اب آپ وہ مقام کہاں سے معلوم کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، ملٹری انٹیلیجنس کسی طرح بھی ہم سے کم نہیں ہے، اب کرنل شاہ مزید محتاط رہے گا ہمارے لیے اصل معاملہ ان ٹوئن سسٹرز کو روکنا ہے، عمران نے کہا۔ اس بارے میں تو آپ کو اطلاع مل گئی، لیکن دوسرے ممالک بھی تو اس گن کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اور پھر جب یہ گن مکمل ہو جائے گی تو لامحالہ اسے فوج میں پھیلا دیا جائے گا۔ ایسی صورت میں بھی تو غیر ملکی ایجنٹس اسے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ ایک لحاظ سے موونگ میزائل شکن نظام ہے، بلیک زیرو نے کہا۔ ایسے ہتھیاروں کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا، جیسے روس سیاہی گن کلاشنکوف اب پوری دنیا میں پھیل چکی ہے، اس طرح ایکریمیا کی روزی گن ہے، لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ ہر ملک اپنی اپنی ڈیمانڈ کے مطابق اسے ڈھال لیتا ہے۔ جب اے ایم گن تیار ہو جائے گی تو لامحالہ اسے سامنے لایا جائے گا، اور پھر یہ گن تمام دنیا میں خود بخود پھیل جائے گی، لیکن جب تک یہ گن خفیہ رہ سکے اسے رکھنا چاہیے، عمران نے جواب دیا، اور پھر سامنے موجود ٹوئن سسٹرز کی تصویر اٹھا کر اس نے بلیک زیرو کی طرف بڑھا دی۔ اس کی 4-5 کاپیاں بنا لو تاکہ سیکرٹ سروس کو یہ کاپیاں پہنچا کر یہ کہا جا سکے کہ وہ انہیں تلاش کریں، عمران نے کہا۔ یہ ایجنٹس ہیں تو پھر لازماً میک اپ میں آئیں گی، پھر بلیک زیرو نے تصویر عمران کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ انہیں شاید تصور بھی نہ ہو کہ کاروشا کے ایجنٹ نے نہ صرف ہمیں یہ بتا دیا ہے بلکہ ان کی تصاویر بھی ہمیں پہنچا دی گئی ہیں، اور چونکہ یہ یہاں پہلی بار آ رہی ہیں اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ میک اپ میں نہ آئیں، لیکن اگر ایسا ہوا بھی صحیح تو پھر ان کی پہچان کے لیے ایک اور پوائنٹ بھی موجود ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ کون سا؟ بلیک زیرو نے چونک کر پوچھا۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ دونوں ہر وقت ایک دوسرے سے لڑتی رہتی ہیں، لیکن رہتی اکٹھی ہیں، لڑائی بڑائی بھی چلتی رہتی ہے اور ہنسی مذاق بھی، عمران نے کہا۔ تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ جس طرح آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ زیادہ دیر سنجیدہ نہیں رہ سکتے، بلیک زیرو نے کہا، تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ٹیکسی نے موڑ کاٹا اور لائٹ کلب کے کمپاؤنڈ سے گزرتی ہوئی مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ کار کی عقبی سیٹ پر جولین اور موگی موجود تھیں اور دونوں اپنے اصل چہروں میں تھیں۔ وہ دونوں ایک روز پہلے پاکیزیہ پہنچی تھی اور یہاں ان کی ایجنسی سے متعلق فرینک نے ان کے لیے اسٹار کالونی میں ایک کوٹھی کا بندوبست کر دیا تھا، اور فرینک کا آدمی انہیں ایئرپورٹ سے پک کر کے کوٹھی میں چھوڑ گیا تھا۔ فرینک لائٹ کلب کا مالک اور جنرل مینیجر تھا، اور جولین اور موگی ٹیکسی کے ذریعے اس سے ملنے آئی تھیں۔ انہوں نے فرینک سے کہا تھا کہ وہ پاکیزیہ میں ملٹری انٹیلیجنس کے کسی ایسے آدمی سے ان کی ملاقات کرائے جو نہ صرف پاکیزیہ کی دفاعی لیبارٹریوں کے بارے میں تفصیل بتا سکے بلکہ ان کے لیے خفیہ طور پر کام بھی کرے، اور فرینک نے انہیں آج فون کر کے بتایا کہ ان کے مطلب کا آدمی میجر یوسف ہے، جو ملٹری انٹیلیجنس کے شعبہ آپریشن کا انچارج ہے، اور یہ بھاری معاوضے کے حصول کے لیے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ وہ دونوں میجر یوسف سے ملاقات کے لیے یہاں لائٹ کلب آئی تھیں۔ آؤ، جولین نے ٹیکسی سے اتر کر موگی سے کہا۔ لیکن میرا خیال ہے کہ تم احمقانہ سٹیپ اٹھا رہی ہو، موگی نے کہا، تو جولین چونک پڑی۔ اس کا سرخ و سفید چہرہ یکلحظ پکے ہوئے ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیا احمقانہ اقدام ہے؟ بولو، جولین نے گراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ ایشیائی لوگ بڑے سازشی ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے ان مردوں کی فطرت کا بخوبی علم ہے۔ یہ صرف ہم سے دولت کمانے کے لیے الٹی سیدھی معلومات ہمیں دے دیں گے اور پھر خود ہماری گرفتاری کے لیے کام کریں گے، اور تم ہو کے آنکھیں بند کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر دوڑنا شروع کر دیتی ہو، موگی نے چبا چبا کر بات کرتے ہوئے کہا۔ اپنی چونچ باندھ رکھو موگی، بس اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں، ورنہ پاکیزیہ ہی تیرا مدفن بن جائے گا، اور پھر مجھے ہر سال یہاں آنا پڑے گا تاکہ تمہاری قبر پر پھول چڑھا سکوں، جولین نے پہلے کی طرح گراتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں شدید غصے کی آمیزش نمایاں تھی۔ تم جیسی کنجوس اور پھول چڑھائے، ارے تم اپنی قبر پر خود پھول نہیں چڑھاؤ گی کہ رقم خرچ ہوتی ہے، موگی نے کہا، تو جولین یکلحظ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
واہ منفرد آئیڈیا ہے، واہ اپنی قبر پر خود پھول چڑھانا، واہ۔ اس پر جولین نے مزے لے کر کہا تو موگی بھی ہنس پڑی۔ شاید اس وقت وہ غصے میں یہ فقرہ کہہ گئی تھی اور اب اس کا مزہ لے رہی تھی۔ اس دوران وہ دونوں چلتی ہوئی کلب کے مین گیٹ تک پہنچ گئیں۔ وہاں موجود دربان نے بڑے مؤدبانہ انداز میں دروازہ کھول دیا اور وہ دونوں ہال میں داخل ہوئیں۔ ہال تقریباً بھرا ہوا تھا لیکن وہاں موجود افراد کا تعلق اعلیٰ طبقے سے نظر آ رہا تھا۔ ہال میں شور نہ تھا، صرف برتنوں کی کھنکھناہٹ کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھتی ہوئی کاؤنٹر پر پہنچ گئیں۔ یس، کاؤنٹر پر موجود لڑکی نے ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، فرینک سے کہو کہ جولین اور موگی آئے ہیں، یہاں ان سے ملاقات طے ہے۔ یس، آپ جا سکتی ہیں، انہوں نے آپ کے لیے پہلے ہی ہمیں الرٹ کر رکھا ہے۔ یہ دوسری لفٹ آپ کو تیسری منزل لے جائے گی، وہاں صرف باس کا آفس ہے، کاؤنٹر گرل نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او اچھا، تھینک یو، جولین نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ دونوں سائڈ پر موجود لفٹس کی طرف بڑھ گئیں۔ پہلی لفٹ پبلک کے لیے تھی جبکہ دوسری لفٹ صرف جنرل مینیجر آفس کے لیے ریزرو تھی۔ وہ دونوں اس لفٹ کے سامنے پہنچے اور پھر جولین نے آگے بڑھ کر لفٹ کا بٹن پریس کیا تو لفٹ کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئی تو لفٹ کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ جولین نے اندر موجود بٹن کو پریس کیا تو لفٹ اوپر اٹھتی چلی گئی۔ چند لمحوں بعد لفٹ رکی اور دروازہ خود بخود کھل گیا تو وہ دونوں باہر آئیں۔ سامنے دو مسلح دربان موجود تھے، سائڈ پر ایک دروازہ تھا جس کے باہر جنرل مینیجر فرینک کی نیم پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ دربانوں نے انہیں انتہائی مؤدبانہ انداز میں سلام کیا تو وہ دونوں سر ہلاتی ہوئی آفس کے دروازے کی طرف بڑھ گئیں۔ جولین نے دروازے کو دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا اور جولین اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے موگی بھی اندر داخل ہوئی تو آفس ٹیبل کے پیچھے بیٹھا ہوا ایک ادھیڑ عمر یورپی نژاد آدمی بے اختیار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ویلکم ٹوئن سسٹرز، میرا نام فرینک ہے، ادھیڑ عمر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھینک یو، دونوں نے کہا اور پھر دونوں نے فرینک سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مصافحہ کیا اور رسمی فقرات ادا کرنے کے بعد فرینک واپس میز کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھ گیا جبکہ جولین اور موگی دونوں میز کی دوسری طرف موجود کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ آپ کے متعلق بہت کچھ سنا جاتا تھا کہ آپ کی ذہانت، تیزی، پھرتی اور کامیابی کے لیے آپ کی جدوجہد نے آپ کے نام کو بہت بلند کر دیا ہے، فرینک نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ پہلے ہمارے لیے شراب منگوائیں، پھر باتیں بعد میں ہوں گی، جولین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ضرور ضرور، میں آپ سے پوچھنے ہی والا تھا، فرینک نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا اور انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے 3 جاب شراب کے لانے کا حکم دے دیا اور ریسیور رکھ دیا۔ چند لمحوں بعد بیرونی دروازہ کھلا اور ایک نوجوان ٹرے اٹھائے اندر داخل ہوا۔ ٹرے میں شراب سے بھرے ہوئے 3 جام رکھے تھے۔ اس نے پہلے ایک ایک جام اٹھا کر جولین اور موگی کے سامنے رکھا اور پھر تیسرا جام اٹھا کر اس نے فرینک کے سامنے رکھا اور حالی ٹرے اٹھائی وہ بیرونی دروازے سے گزر کر واپس چلا گیا۔ ہاں تو فرینک صاحب، میجر یوسف کس ٹائپ کا آدمی ہے؟ ہمارے ساتھ کوئی دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ جولین نے شراب کا جام اٹھاتے ہوئے کہا۔ میجر یوسف ملٹری انٹیلیجنس کے شعبہ آپریشن کا انچارج ہے، ملٹری انٹیلیجنس کا اہم عہدیدار ہے، لیکن انتہائی لالچی آدمی ہے، دولت کا پجاری ہے۔ اس کا خواب ہے کہ وہ بھاری دولت حاصل کر کے یورپ کے کسی ملک یا ایکڈیمیا میں شفٹ ہو جائے۔ یہاں میرے کلب میں آ کر وہ اکثر جوا کھیلتا رہتا ہے اور اکثر ہار جاتا ہے۔ اب اس پر ہمارے کلب کا $1,00,000 کا قرضہ ہو چکا ہے، چنانچہ میں نے اس سے بات کی اور کہا کہ اگر وہ ہم سے تعاون کرے تو اس کا قرضہ $1,00,000 بھی ختم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے $20,00,000 نقد دیے جائیں گے اور اگر وہ چاہے تو اسے قصبہ میں پناہ بھی دی جا سکتی ہے۔ چنانچہ وہ فوراً اس کام کے لیے رضامند ہو گیا، فرینک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ کیا وہ درست طور پر یہ بتا سکتا ہے کہ AM گن کہاں موجود ہے؟ جولین نے کہا۔ کسی لیبارٹری میں ہوگی، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بلکہ پوچھو کیا وہ گن ہمیں لا کر دے سکتا ہے؟ خاموش بیٹھی موگی نے یک لحظ بولتے ہوئے کہا۔ خاموش رہو موگی، فضول باتیں مت کیا کرو، جولین نے اسے جھڑکتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں فضول باتیں کر رہی ہوں؟ فضول باتیں تو تم کر رہی ہو، کیوں مسٹر فرینک، آپ بتائیں۔ فضول باتیں میں کر رہی ہوں یا جولین؟ موگی نے غصیلے لہجے میں کہا اور اپنے ساتھ فرینک کو بھی شامل کر لیا تو فرینک بے اختیار ہنس پڑا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی ہے لیکن ابھی تک آپ دونوں میں لڑائی نہیں ہوئی، کہیں آپ جعلی ٹوئن سسٹرز تو نہیں؟ فرینک نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم لڑ تو نہیں رہی، ہر ایک کو اپنی رائے دینے کا حق ہے، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم دوسروں کی باتوں پر صرف اسبات میں سر ہلاتے رہیں؟ موگی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسے چھوڑو، یہ ایسے ہی فضول باتیں کرتی رہے گی، تم میرے سوال کا جواب دو، جولین نے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، جزاک اللہ۔